اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قابل قدر احترام معزز ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم دو بڑی اہم صورتوں کا مختصر خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ہے سورہ اعراف اور ایک ہے سورہ انفال۔ اعراف دراصل عرف سے بنا ہے جس کے معنی اونچے ٹیلے کے آتے ہیں، اور یہ اعراف کو اعراف اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، جن لوگوں کے گناہ ہوں گے اللہ انہیں جہنم رسید کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے، اب فیصلہ نہ تو ان کے لیے جنت کا ہو سکتا ہے نہ ان کے لیے جہنم کا ہو سکتا ہے۔ ایسے حضرات کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ ایک ایسی دیوار ہے جو جنت و جہنم کے بیچ میں ہے، اس دیوار پر یہ لوگ رہیں گے اور جنتیوں کو دیکھ کر تمنا کریں گے اور دعائیں کریں گے اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے، جہنمیوں کو عذاب کو دیکھ کر کے اس سے پناہ مانگتے رہیں گے۔ تو یہ ان اعراف جو دیوار ہے، اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا۔ یہ دراصل مکی سورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جائے کہ اس میں کچھ آیات مدینۃ المنورہ میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ دوسری صورت جو ہے وہ بڑی اہم صورت، وہ مدنی صورت ہے، سورۃ الانفال۔ انفال کہتے ہیں نفل کو، جیسے ہم نفل نمازیں، نفل روزے، نفل زکاتیں وغیرہ دیتے ہیں، نفل کہتے ہیں عربی میں ایکسٹرا کو، جو اللہ نے بیان کر دیا، جو اللہ نے حکم دیا اس کو کہتے ہیں فرض۔ وما سوا ذلک فہو نفل، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں اس کو نفل کہا جاتا ہے، یعنی ایکسٹرا۔ تو انفال اسی لیے کہتے ہیں کہ حالت جنگ کے اندر جو مال ملتا ہے اس مال کے تقسیم کاری اور خصوصاً تفصیل کے ساتھ بدر کے جنگ کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے، جس کو ہم ابھی سمجھیں گے۔ پہلے سمجھتے ہیں سورہ اعراف کے اندر آج جس آیات کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ بڑی اہم آیات ہیں۔ وہ شیطان کے اور انسان کے درمیان ایک دشمنی ہے جو جنت سے چلی آ رہی ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ پہلی تعریف اللہ نے یہ فرمائی، تحقیق کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری تصویر بنائی۔ انسان کو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے یہ انسان کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ سب کو کبھی ایک لفظ کن سے بنایا، کن وہ مخلوق ہو جاتی ہے، فیکون تو ہو جاتی ہے، مگر انسان کو اللہ نے لفظ کن سے نہیں بنایا بلکہ اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ روایت میں آتا ہے حدیث قدسی میں کہ شیطان کے ساتھ جب مکالمہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اللہ نے یہ جملہ استعمال فرمایا کہ تو اس انسان کو کیوں نہیں سجدہ کرتا ہے جس کو خلقتہ بیدی، جس کو میں نے میرے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کی یہ فضیلت ہے۔ دوسرا صورناکم، ایک تصویر بنائی انسان کی، اور بہت جس کو دوسری صورت میں سورہ 3 میں بھی اللہ نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک اچھے مجسمے میں بنایا۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو بڑی عزت بخشی، لائق تکریم، لائق تعظیم بنایا اس کو۔ تو اس وجہ سے بھی تمام مخلوقات میں حضرت انسان کی خصوصیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب بہرکیف اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا، تمام فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ ایک نئی مخلوق اللہ نے بنائی تھی، اپنے ہاتھ سے بنائی تھی اور بہت اہمیت کی مخلوق تھی، فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ والا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بھی ذکر کیا ہے، 7ویں میں بھی ذکر ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، اور آگے کئی مرتبہ جہاں جہاں شیطان کا یا حضرت آدم کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو
الگ الگ جو ہے وہ طریقے پر ذکر کیا ہے، یہاں بھی تفصیل ذکر کی ہے۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ نہیں کیا شیطان نے۔ اللہ نے اس شیطان سے کہا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کیا ہو گیا ہے تجھے کہ جب میں آرڈر دے رہا ہوں سجدہ کرنے کا اور تو سجدہ نہیں کرتا ہے، کیا رکاوٹ ہے تیرے لیے کہ تو سجدہ نہیں کرتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا قال انا خیر منہ، حضرت آدم سامنے ہے، شیطان کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو تم نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کو آگ سے بنایا ہے۔ اب اس کی یہ جو دلیل ہے وہ یوں سمجھا کہ آگ روشن کرتی ہے، جلاتی ہے، بھسم کرتی ہے، تو اس کا مقام اونچا ہے، اور ایک مٹی کی خاصیت ہے کہ وہ نیچے رہتی ہے تو اس کا مقام نچلا ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہے، آگ کو کوئی بھی لائک نہیں کرتا ہے، کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اس کا کام صرف جلانا ہے۔ مٹی بمقابلے آگ کے ایک نرم چیز ہے جس سے سبزہ اگتا ہے، جس کے اندر نرمائش ہے، جس کے اندر جو ہے وہ رطوبت ہے۔ کئی قسم سے آگ کو اور مٹی کو کمپیئر کیا جائے تو مٹی کی خواص جو ہے، مٹی کی خاصیتیں آگ کے مقابلے میں کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس نے دلیل پیش کی تو اللہ نے کہا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اب تیری یہاں کوئی تکبر کی جگہ باقی نہیں ہے، تو بہت چھوٹا ہے، یہاں سے نکل جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، یہاں سے نکل جا۔ قال، کہنے لگا اللہ تعالیٰ کو جا تو رہا ہوں، انظرنی الی یوم یبعثون، مہلت دیجئے مجھے قیامت کے دن تک۔ ایسا نہیں کہ صرف میں اکیلا جا رہا ہوں یہاں سے، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دو۔ جو اس کے پاس میں کیپیسٹی ہے، جو طاقت ہے، وہ تمام طاقتیں مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے بھی کہا قال انک من المنذرین، جا تجھے ڈھیل دے دیا، قیامت تک جو تجھے رائٹ دینا چاہیے وہ سارے رائٹس تیرے پاس میں۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہتا ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ ہونا پڑا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ سے نکلنا پڑا ہے، میں اس کے راستے میں بیٹھوں گا، اس کے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم جو ہے نا، اس کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، یہ حضرت انسان کے میں سامنے سے آؤں گا، فیس ٹو فیس، اور پھر ومن خلفہم، کبھی پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، رائٹ جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم، لیفٹ جانب سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ڈائریکٹ اللہ کو کہہ رہا ہے تیرے بندوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر تیرے بندے وہ ہوں گے جو تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اسی بات کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اپنی نعمتوں کو گنوا کے کہا کہ کیوں نہیں آپ میرے شکر گزار بنتے ہو، کیوں آپ جو ہے ناشکری کرتے ہو۔ شیطان نے براہ راست اللہ سے کہا کہ ہر طریقے سے میں انسان کے پیچھے لگوں گا، اس کے راستوں میں بیٹھوں گا، ان کی زندگی کے اندر گھس جاؤں گا، حتیٰ کہ وہ تیرے بندے تیرے ہی شکر گزار نہیں رہیں گے۔ یہ چیلنج کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ پھر کہا قال اخرج منها مذموما مدحورا، ذلیل ہو کر کے وہاں سے نکل تو گیا۔ لمن تبی، اللہ نے کہا لمن تبعک منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یہ یاد رکھ شیطان، تیرے پیچھے پیچھے تیری پیروی جتنے کریں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اب دیکھیے یہاں تک تو بات ہو گئی۔ وَيَا آدم، حضرت آدم سے اللہ نے مخاطب ہو کے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور سامنے ہی بات چیت ہو رہی ہے۔ فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اللہ براہ راست حضرت آدم سے یوں کہہ رہے ہیں کہ جو تم چاہو جنت کی نعمتیں کھاتے رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک چیز ہے، یہ جو درخت ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ گندم کا درخت تھا، یہ درخت ہے، اس درخت کے قریب تم دونوں مت پھٹکو ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے، اپنے آپ پر تم ظلم کرو گے۔ اب جنت میں چلے گئے۔ اب یہاں پہ دو باتیں آتی ہیں، ایک اسرائیلی روایت ہے کہ شیطان جنت سے باہر تھا، سانپ کے ذریعے سے اندر گیا، اس کے لیے سانپ کے پیر نہیں ہوتے ہیں، کاٹے گئے۔ دراصل یہ حدیث کی بات نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات میں کتاب خروج کے اندر جو ہے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی ہی جو پہلا پارہ جو ہے بائبل کا، وہ کتاب خروج ہے، اس کتاب خروج کے جو ہے وہ 9 جو ہے آیات سے لے کر کے 30 آیات تک شیطان کا جو ہے وہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سانپ کی شکل میں جو ہے چلا گیا، مگر حدیث سے اس بات کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے شیطان جنت میں بھی رہتا ہو، فرشتوں کے ساتھ میں بھی رہتا تھا، اس کا بڑا مقام بھی تھا، ایک اعزاز دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بہرحال یہ جنت میں ان کے پاس میں پہنچا۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔
دو پوائنٹ ان کے سامنے ایسے رکھے، وسوسہ ڈال دیا دل کے اندر دونوں کو ساتھ ساتھ میں قرآن کہہ رہا ہے گنہگار، یعنی غلطی صرف حضرت آدم سے نہیں ہوئی، غلطی صرف حوا سے نہیں ہوئی، دونوں سے ہوئی، جبکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ عورت بہک گئی تھی۔ شیطان نے کیا کیا؟ حضرت آدم کے پاس آیا، وہ جو مکالمہ لگا ہے بائبل میں، پہلے حضرت آدم کے پاس آیا، بہکانے کی کوشش کی، حضرت آدم نے اس کو جھاڑ دیا، چل یہاں سے تو میرے کو بہکا نہیں سکتا۔ پھر اس نے سہارا لیا ان کی بیگم کا، حضرت حوا کا، حضرت حوا بہک گئی، پھر یوں حوا نے حضرت آدم کو جو ہے وہ درخت کے کھانے پہ مجبور کر دیا، یہ بائبل کہتی ہے۔ تو وہاں پورا کے پورا گناہ ایک عورت پہ ڈال دیا۔ اللہ نے اس عورت کی صفائی قرآن کے اندر دی کہ صرف عورت کی وجہ سے نہیں، اسی وجہ سے عورت وہاں پر اسرائیلیوں کے یہاں پہ جو ہے گنہگار ہے، کہ وہ گناہوں کا دروازہ کہتے ہیں عورت کو، النساء باب العصیان، کہ عورتیں گناہوں کا دروازہ ہیں، مگر اسلام نے اس چیز کو مٹایا کہ عورتیں گناہوں کا دروازہ نہیں ہیں۔ دونوں کی طرف ضمیر کا اشارہ کر دیا کہ دونوں کو شیطان نے بہکایا اور دونوں ان کے بہکاوے میں آ گئے، اور کیا کہا؟ او تکونا ملکین، دیکھیے آپ فرشتے ہو سکتے ہیں، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جہنم میں رہو گے، اس لیے اس درخت سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر تم وہ کھاؤ گے یا تو فرشتے بنو گے، اگر وہ کھاؤ گے یا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ جب شیطان نے وسوسہ پیدا کر دی تو دونوں نے جو ہے اس درخت کو کھا لیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم اٹھایا شیطان نے، قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے حق میں ایک نصیحت کرنے والا ہوں، ایک اچھا بن کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، ان کا جو ہے وہ جنتی جو لباس تھا وہ اتر گیا، جنتی جو لباس تھا اللہ کہتے ہیں وہ اتر گیا۔ واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ دونوں تلاش کرنے لگے جنت کے پتوں کو تاکہ اپنے سطر کو، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لے۔ وناداہما، تب پکارا ان کے رب نے ان کو، الم انہکما، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس چیز سے، ان تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا میں نے بات تم سے نہیں کہی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ قالا، تب دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے خدایا، ظلمنا انفسنا، ہم دونوں نے ہمارے نفس پر ہم نے ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، خدایا اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے، نقصان میں ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب یہاں پہ دو باتیں دیکھیے۔ پہلی چیز، شیطان جب کسی کا دوست بنتا ہے تو اسے پہلے بے حیا بناتا ہے، اس کو قرآن کی آیات سے بات ملتی ہے، شیطان جب کسی کا دوست بنتا ہے تو سب سے پہلے کیا اتارتا ہے؟ حیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا والایمان قرنا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ میں، جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، جس کی زندگی میں ایمان ہے حیا اس کی زندگی میں ہوگی، ایمان کو چھوڑ کے حیا نہیں ہے، بلکہ حدیث یوں کہتی ہے کہ حیا نکل گئی تو ایمان خود بخود نکل گیا، ایمان نکل گیا حیا نکل گئی۔ ایسا نہیں کہ ایمان ہے اور حیادار انسان نہیں ہے، ایمان کے ساتھ حیا ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، ایمان ہی تو حیا ہے۔ جنت کے اندر حیا تھی، جنت کی لباس دونوں کو پہنایا گیا تھا، جیسے اللہ کے حکم کا جو ہے انہوں نے توڑ دیا اور شیطان کی باتوں میں آئے، سب سے پہلے کیا ہوا؟ وہ لباس اتر گیا، حیا کا جو لباس تھا، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھپا چکے تھے، جیسے ہی شیطان کی باتوں میں آئے ان کا لباس اتر گیا، جس کی تفصیل پھر آگے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ایسی دنیا میں مغربی تہذیب جو شیاطین کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، سب سے پہلا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو نکالتے ہیں، وہ برہنے ہو جاتے ہیں۔ آگے کی تفصیل دیکھیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات، انسان کی کوالٹی اللہ نے بتائی کہ گناہ ہو گیا تو فوراً وہ تائب بھی ہوتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے۔ جیسے دونوں نے، ہمارے اماں ابا حضرت آدم و حوا نے کیا کیا، جیسے ہی تنبیہ ہو گئی اور اپنے آپ کو جو ہے سطر کو ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگے، اللہ سے جب بات یہ کہنے لگے، اللہ ہم تو خسارے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب تو معاملہ تو وہ تھا، قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم اتر جاؤ زمین پہ، تم ایک دوسرے کے بعض کے اب کیا ہو، دشمن ہو۔ شیطان کو بھی اتارا ان کو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، پھر بات کرتے کرتے کہا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، تم کو اسی میں زندہ کیا جائے گا، زمین پر اسی میں تمہیں موت دی جائے گی، پھر دوبارہ اسی سے اٹھایا جائے گا۔ اب حضرت آدم کو اتارا گیا، اس میں اختلاف کے باوجود ایک جو رائے بڑی مضبوط ہے، وہ یہ کہ سری لنکا میں ایک جگہ ہے جہاں پہ کوہ آدم کے نام سے ایک علاقہ ہے، جہاں پہ ان کے پیر کے جو ہے نقوش بھی ملتے ہیں، وہاں حضرت آدم کو اتارا گیا تھا۔
اس تاریخ سے ملتا ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم اگر کوئی ملک ہے تو وہ ہندوستان ہے. بعد میں بٹوارے ہوئے، سری لنکا اور پاکستان اور بنگلہ وغیرہ سب الگ ہوئے. اس وقت میں تو سب سے پرانی تاریخ اگر پوری دنیا کی اٹھائی جائے تو پہلا جو ملک ہے وہ ملک ہندوستان ہے. آگے چلیں. اب اللہ نے کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر کیا ہے؟ لباس اتارا ہے. یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، تاکہ تم اس لباس کے ذریعے اپنے ستر کو، اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، اور تقوی کا لباس وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تیسری بات کہ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس سے تم عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. 3 باتیں اس آیت میں، یہ سمجھنے کی بات ہے. پہلی چیز اللہ نے فرمائی کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. لباس یعنی یہی کپڑے، ڈریس کوڈ جسے کہتے ہیں. یہاں پہ اللہ نے کسی خاص قسم کا ڈریس نہیں کہا، بلکہ کہا مقصد بتایا. مقصد کیا ہے؟ تمہاری شرمگاہوں کو، ستر کو چھپاؤ. پھر دوسری یہ کہا کہ آگے کا وہ زینت، اگلی آیت میں زینت. اب دیکھیں لباس مرد کا کتنا ہے اسلامی اعتبار سے. مرد کا لباس ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے جس میں ران داخل ہیں، اتنا فرض جو ہے وہ لباس ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اگر کسی کے پاس عین وقت ایسا ہے، سفر میں ہے، کہیں ہے، اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو آدمی سوچے گا کہ میرے باڈی کے اوپر بھی نہیں ہے. ستر چھپانے کا اگر اس کے پاس میں کپڑا ہے تو وہ اپنی عبادتیں کر سکتا ہے. مرد کے لیے اتنا ہی ستر فرض ہے، اس سے زیادہ کھولنے کی اسے اجازت نہیں ہے. گھر میں بھی رہیں، کہیں پر بھی رہیں، یہ فرض ستر ہے، یہ انسان کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا. زینت یہ ہے اوپر بھی جو ہے کپڑے ہوں اور وہ کسی کے سامنے نہ کھولے جائیں، مگر مرد کا پھر بھی ستر فرض جو ہے وہ اتنا ہے. پھر دوسرا خاتون کا ستر جو آزاد عورت ہے. دیکھیے اسلام میں کتنی اہم بات بتائی گئی. آزاد خاتون کا جو ستر ہے وہ اس کے سر کے بالوں سے لے کر کے پیروں تک ہے. صرف اس کا چہرہ کھلا ہوگا، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر جو پنجے ہوتے ہیں وہ کھلے ہوں گے. گھر کی خاتون بھی، کوئی ماں ہوگی، بہن ہوگی، دیگر خواتین ہوگی، وہ گھر کے اندر چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، ہتھیلیاں کھلی رکھ سکتی ہیں اور پیر. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ٹوٹل فرد ستر کے اندر داخل ہے. تیسرا آتا ہے باندی. پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں. باندیوں کا ستر یہ کیا کہ سر کا جو ہے حصہ یعنی کندھے سے لے کر کے گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے کے حصے تک اتنا ستر. پنڈلیاں اس کی ستر میں داخل نہیں ہیں. یہ جو آج اس کو سمجھانے کے لیے بتا دوں، آج کل جو نرسز آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے کرسچینٹی کی اسکول کی جو وہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں، وہ ایکچولی وہ ایک خاکہ بن کے آیا ہے نا، باندیوں کا خاکہ ہے کام کرنے والے. اسی بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا آزاد عورتوں سے جب تم نکلو تو اپنی وہ دونوں چادریں جو ہے پوری ڈھانپ کر کے نکلو. جتنا پیک ہوگی اتنی آزاد ہوگی عورت، تاکہ پھر دونوں کے درمیان. دیکھیے باندی کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ کام والی عورت ہے، کوئی بات کر سکتا ہے. ایک آزاد عورت کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں جب تم نکلو تو اپنے آپ کو پورا کور کر کے نکلو. جتنی کور ہوتی ہے وہ اتنی آزاد عورت ہے اسلام کے حساب سے. جتنی ننگی ہے وہ باندی کے حکم کے اندر داخل ہے کہ اس کے پنڈلیاں کھلی. آج دیکھیے ہماری بچیاں اسکرٹ پہن کر کے کالجز جا رہی ہیں. کون سے لباس کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے؟ آزادانہ لباس نہیں ہے. وہ تو حرام ہے شریعت کے اندر کہ کسی خاتون کے جو ہے پنڈلیاں کھلی ہو، گردن کھلی ہو، سر کھلا ہوا ہو. اسلام نے اس کو منع کیا ہے. اور ایسی تعلیم سے بھی انسان کو بچنا چاہیے جہاں حرام کے راستے سے انسان جو ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے. یہ 3 فرض ستر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا. اور پھر کہا کہ دیکھیے لباس التقوی، ایک ہے ظاہری لباس جس کو ہم پہن کر کے ستر چھپاتے ہیں، اور ایک ہے حیا کا لباس، وہ ہے تقوی کا لباس جو باطن پہ پہنا جاتا ہے. کہاں پہنا جاتا ہے؟ باطن میں. جتنا زیادہ تقوی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ملبوس کر لیں گے وہ آدمی اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ قریبی ہوگا. اب یہاں سے ایک غلط فہمی کا ادالہ میں کر دیتا ہوں. دیکھیے شریعت کے اندر کسی پرٹیکولر لباس کو اسلامی لباس نہیں کہا گیا ہے. یہاں بہت بڑا جھگڑا ہے آپس میں. جو ہم لوگ جس طریقے کے سوچتے آ رہے ہیں، چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بس جو چیز ہم نے دیکھی ہے بس اسی کو ہم نے ایک اپنا ٹائٹل بنا کے رکھا ہے کہ نہیں یہ اسلامی لباس نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ لباس ایک تو ستر چھپانے کے لیے بھی ہے اور زینت کے لیے بھی ہے. مسجد کے حکم میں آگے اللہ نے ذکر کیا ہے جو بھی لباس انسان کو اچھا لگ سکتا ہے پہن سکتے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 چادریں پہنا کرتے تھے، ایک لنگی ہوتی تھی تہبند جسے کہتے ہیں، اور ایک اوپر بہت بڑی چادر ہوتی تھی جس کو آدمی جو ہے وہ ڈھانپ لیتا تھا. اسی طریقے پہ ایک آدھا جو ہے وہ ہوتی تھی چادر جو ایکسٹرا جو ہے رکھے جاتے تھے، کبھی سر پہ باندھ لیتے، کبھی بیٹھ جاتے کہیں تو بچھانے کے کام میں آتی. جیسے خانہ بدوش لوگ، دیہاتی لوگ، بدوی لوگ بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں، یہ عام قسم کا لباس اس زمانے کا تھا. مگر یہ کہ کسی یوں کہنا کہ یہی لباس اسلامی لباس ہے، یہی لباس وہ لباس ہے، نہیں. ہر زمانے کے اپنے اپنے لباس تھے، ہر زمانے کے اپنے اپنے لباسوں کے حساب سے جو ہے زندگیاں چلی ہیں. ہاں جس کو جو لباس بہتر لگے پہنے. مگر جہاں معروف لباس ہے، معروف لباس ہے، یہ مدرسے کا جو ہے اصل میں دراصل یہ جو نہرو کرتا ہے اور یہ شلوار ہے، یہ مدرسے کا یونیفارم ہے. وہ دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین کے اندر اسلامی لباس کے نام سے پھیل گیا. یہ کسی عرب کو آپ نہیں پہنیں گے، یہ پہنا ہوا آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. وہ شلوار ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ لوگ عربی جبہ، وہاں کا کلچر الگ ہے. آپ افریقہ میں جائیں تو وہاں کا کلچر الگ ہے، کہ یونان چلے جائیں وہاں کا کلچر الگ ہے، مغربی تہذیب کا کلچر الگ ہے. ایک سے بات کی ذہن سازی کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ کسی کو ایک جو ہے وہ سکہ لگا دینا کہ یہی اسلامی لباس ہے، ایسا کچھ نہیں. بس جو بہتر لباس ہو جس سے سطر ڈھکے، اس کی 3 شرطیں علماء نے لکھی ہیں. پہلی شرط سطر چھپا ہوا، جو فرض ہے، جو فرض ہے کسی بھی کوئی بھی کلر ہو، کوئی کچھ بھی چیزیں ہوں آپ پہن رہے ہیں، سطر چھپا ہونا پہلی شرط. دوسری شرط اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے آپ کا جو ہے انسان کا جو ہے وہ ساخت اور جو ڈھانچہ نظر آ جائے. عورت کے لیے مرد کے لیے دونوں کے لیے کہا جا رہا ہے. برقع پہنی کوئی خاتون ہے، پورا پہن لیا اس نے، مگر اتنا چست پہنا ہے کہ اس کی باڈی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو یہ تو بالکل جو ہے بے حیائی کا معاملہ ہے، یہ حرام ہے. تیسرا اتنا باریک بھی نہ ہو کہ اس سے بدن چھلکنے لگ جائے. اتنی پتلی جو ہے وہ شلوار پہن رکھی ہے، آدمی نہا کر کے آ گیا کنویں سے، پورا کے پورا جو ہے اس کا سطر ظاہر ہو رہا ہے، یہ منع کیا گیا. اس کے علاوہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع کیا کہ ایک انسان کے لیے، مرد کے لیے ریشم حرام ہے. کیا حرام ہے؟ ریشم حرام، مگر وہ خاتون کے لیے حلال ہے. مرد کو کہا گیا کہ ریشم مت پہنو، مگر خاتون پہن سکتی ہے. اب جن چیزوں کی پابندی اسلام نے دی وہ ہمارے لیے پابندی ہے. زبردستی اپنے آپ پر کسی چیز کو لاگو کر لیں تو یہ ان کی اپنی بات ہے. ٹھیک ہے، آگے چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي، بلکہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر وقت مسجد جانے کے وقت میں زینت کو اختیار کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ فضول خرچ کو پسند نہیں کرتے. اب دیکھیں یہاں پر بھی کہا اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں آؤ، پہلے اوپر لباس کی بات کہی، اب کہ زینت اختیار کرو. زینت اختیار کیا کرنا ہے کہ اچھے سے اچھا بہترین کپڑا نماز کے لیے. ہم دیکھیں کہیں فنکشن میں جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، تو وہاں پر اپنے آپ کو بن ٹھن کے خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، مگر اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں وہی پرانے سے پھٹے تھے کپڑے، وہی گیرج میں وہی کپڑے، مسجد میں وہی کپڑے، جہاں دکان پہ وہی کپڑا، مسجد میں وہی کپڑا. ایسا نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ مسجد کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بہترین لباس کا استعمال کرے، خوشبو لگائیں، زینت کو اختیار کرے. اب زینت کو اختیار کرنا حرام نہیں ہے کہ کوئی انسان ڈیلی جو ہے اچھے پریس کر کے کپڑے پہن رہا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اچھی ٹوپی لگا رہا ہے، اچھے ساکس استعمال کر رہا ہے، اچھی زینت. اللہ نے کہا کہ زینت اختیار کرو. بلکہ آگے تو اور بھی ایک اہم بات کہی اللہ تعالیٰ نے، پھر کہا کھاؤ. منع کس نے کیا ہے؟ جو حلال روزیاں ہیں خوب کھائیے، واشربو، خوب پیئے، ولا تسرفو، کنڈیشن اتنی ہے کہ فضول خرچی مت کرو. بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، چند لقمے کھائے، باقی کا لے جا کے ڈسٹ بین میں ڈال دیا. فضول خرچی کو منع کیا. جتنا کھا سکتے ہیں کھانے میں منع نہیں ہے، کوالٹی کے اندر منع نہیں ہے، کوانٹٹی میں منع نہیں ہے. جتنا آپ لے سکتے ہو لے لو، ورنہ جو فضول خرچ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. بلکہ کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہی. آگے کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں پھر تیسری آیت لباس کے بارے میں کہہ رہے ہیں قل، اے نبی آپ بتا دیجئے اپنی امتیوں کو، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے وہ حرام کرنے والا زینت کے لباس کو. اللہ سوال کر رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں قل من حرم زینت اے نبی آپ پوچھیے اپنی امت سے، کون ہے وہ بندہ جو حرام کرنا چاہتا ہے اللہ کی زینت کو، جو کپڑے بہتر پہن رہے ہیں، التی اخرج لعبادہ، جس نے وہ زینت کا سامان بنایا ہی اپنے بندوں کے لیے.
سمجھ میں آ رہی قرآن کا لفظ ولفظ ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے نکالا ہی زینت کا سامان اپنے بندوں کے لیے ہے. وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ, اور پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی اللہ نے بنایا. کون ہے وہ جو منع کر رہا ہے اچھے کپڑے پہننے سے؟ کون ہے جو منع کر رہا ہے اچھے اچھے کھانے کھانے سے؟ گزشتہ کل کی تفسیر میں بھی آئی تھی, حضرت ابوبکر اور حضرت علی اور دیگر صحابہ نے کیا کہا تھا کہ ہم آج سے اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے, آج سے ہم بیویاں نہیں رکھیں گے, ہم اپنے آپ کو بالکل ایسا کر دیں گے کہ بس رات و دن اللہ اللہ کرتے کرتے مر جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی, کیوں حرام کرتے ہو لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ, کہ جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں تم اس کو کیوں حرام کر رہے ہو. اور یہاں پہ ڈریس کے بارے میں خاص کر اللہ نے نام لے کے کہا کہ اللہ نے زینت کا جو لباس اتارا ہے, تم کون ہے بھائی حرام کرنے والا؟ اب ہم نے فتوے لگانے شروع کر دیے, بھائی وہ اسلامی لباس, یہ نہیں, وہ یہودی کا لباس, یہ عیسائی کا لباس, فلاں کا وہ لباس. یہ سب چیزیں اللہ پوچھے گا نہیں قیامت کے دن, تم یہودی کا لباس پہن کے نماز پڑھنے آئے تھے, عیسائی کا پہن کے آئے تھے. اللہ نے یہاں کوئی قید نہیں رکھی. زینت کا جو لباس مجھے کون سا اچھا لگ رہا ہے, کلر کے بارے میں کہیں ڈسکس نہیں ہوا, نہ حضور نے منع کیا صاحب آپ یہ کلر مت پہنو, آپ وہ کلر, جو کلر آپ کو بیٹر لگے آپ پہن سکتے ہیں. جو چیز آپ کو اچھی لگی, آپ جتنا لمبا کرتا پہننا چاہے پہنے, شارٹ پہننا چاہے شارٹ پہنے, آپ جو ہے وہ دوسرے جو ہے نائٹ ویئر الگ پہنے, ڈے ویئر الگ پہنے, اسپورٹس ویئر الگ پہنے, پہنیے بھائی, کس نے منع کیا؟ لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں یہی کروں گا تو میں مسلمان ہوں اور یہی کروں گا تو اسلام سے باہر. اللہ کہہ رہے ہیں من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اللہ نے جب وہ سامان بنایا تو تم منع کرنے والے کون ہوتے ہو؟ کیوں حرام کر رہے ہو اپنے آپ پر؟ قل, اے نبی کہہ دیجیے. دیکھیے آگے اللہ کا جواب سنیے کتنا پیارا ہے. اے نبی آپ بتا دیجیے. دیکھیے جب بعض مرتبہ کبھی کسی چیز کو غصہ ہوتا ہے نا, جیسے گھر کے اندر ماں باپ ہیں, بچے نے شرارت کی اور باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرنا چاہ رہا ہے غصے میں, تو ڈائریکٹ بیٹے کو نہیں کہتا, ماں کو کہتا ہے سمجھاؤ اس کو, تم یہی ہوتا ہے سمجھاؤ, مطلب کیا میں ڈائریکٹ بات بھی کرنا نہیں چاہتا. اس جگہ پہ اللہ نے وہ والا معاملہ لیا, ڈائریکٹ کہہ سکتے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کیوں حرام کرتے ہو؟ مگر کہا اے نبی آپ بتائیے اپنی امت کو. پھر کہا اے نبی بتائیے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, ہم تو زینت کی زندگی دنیا میں بھی دیں گے بندوں کو, اپنے زینت کی زندگی کہاں دیں گے؟ فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی اچھے سے اچھا رکھیں گے. خالصۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن تو اسپیشل ہم ان کو زینت والا بنائیں گے, بہترین لباس, بہترین سواریاں, بہترین کھانے قیامت کے دن ہوں گے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون, ہم تفصیل سے ڈیٹیل اس لیے بتاتے ہیں تاکہ انسان کو جو ہے اس قوم کو جو ہے یہ سمجھ میں آ جائے, بات عقل کے اندر آ جائے, وہ جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کی باتیں کیوں رکھی ہے. اب یہاں پر آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا شیطان کے بارے میں کہیں کہ شیطان سب سے پہلے انسان کو کیا کرے گا؟ اس کے لباس کو اتارے گا, بے حیا بنائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی دیکھی ہے کہ جب شیطان کا ذکر آ جائے اور پریشانی ہونے لگ جائے تو سورہ جو ہے آخری سورہ قل اعوذ برب الناس جو ہے سورۃ الناس, اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اس میں ایک لفظ ہے من شر الوسواس الخناس, یہ جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے اس شیطان کا نام ہے خناس. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اس شیطان کا نام کیا ہے؟ خناس ہے. وہ خناس ایک ایسی کوالٹی ہے جو کبھی لوگوں کو دکھتی بھی ہے, کبھی چھپتی بھی ہے. روایت میں آتا ہے کہ کبھی کبھار خناس لوگوں کو ملتا تھا, جیسے حضرت ابراہیم کو مل گیا تھا, حضرت ہاجرہ سے بات کی تھی, اور جگہ جگہ پر ایسے واقعات ملتے ہیں. ایک ہوتا ہے خنزب, کیا نام ہے شیطان کا؟ دوسرا شیطان خنزب, جو دکھتا نہیں, جو چھپتا ہے, وہ صرف نمازیوں کو ورغلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی ایک سوٹ ہے, لمۃ من الشیطان, شیطان کی ایک سوٹ ہوتی ہے جو برابر گھسیٹتا ہے نمازی کے سینے میں. آدمی یہاں کھڑا ہے, چاہے وہ حرم کے سامنے, کعبۃ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہو, اس کا دماغ کہیں گھوم جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں خنزب ڈسٹرب کرے, وسوسہ پیدا کرے, نماز ہی میں تم خنزب سے جو ہے پناہ مانگو, اور 3 مرتبہ فلیدخل ثلاثا عن یساری, 3 مرتبہ نماز میں دھتکار دو, اور کہا کہ جس کیفیت میں ہو نماز کے اس کیفیت میں وہ عمل کرو. رکوع میں آ گیا شیطان دماغ میں, رکوع میں ہی جو ہے شیطان سے پناہ مانگو. سجدے میں آ گیا, سجدے میں مانگو. قیام میں آ گئے, جس حالت میں شیطان تمہیں جو ہے وہ ورگلانے کی کوشش کرے, نماز سے اس کو ہٹاؤ. اسی لیے جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے, وہاں پر بھی شیطان سے پناہ مانگی گئی. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کو, حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو جب بھی گود میں لیتے تو اکثر ایک دعا پڑھتے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ 3 الفاظ ہیں,
یہ 3 الفاظ پڑھنے سے نہ کبھی نظر ہوگی، نہ شیطان کا تسلط بچے پہ ہوگا، نہ بچہ جو ہے وہ شیطان کی جو ہے وہ ورگلانے سے اور اس کے پریشان کرنے سے پریشان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہا ہوں، گود میں حسنین کو بٹھا کر کے آپ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اعیذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بلکہ روایت میں آتا ہے یہی دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بچوں پہ پڑھا کرتے تھے۔ تو شیطان سے اس زمانے سے ہر نبی نے جو ہے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اسی طریقے پر جب انسان سو جائے اور شیاطینی خواب اسے ستانے شروع کر دے، گندے خواب آنے شروع ہو جائیں، تو فوراً جاگے، 3 مرتبہ اپنے بازو میں تھتکاریں اور پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا پڑھے۔ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت میں بتایا، نماز کے وقت میں بتایا، یہاں تک بھی بتایا کہ جب تم کہیں سفر کرو اور کسی جگہ رکو تو سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو تاکہ آپ اس میں وہاں پہ کیا ہو، سیف رہ سکو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ سورۃ البقرہ شیطان سے محفوظ کرتی ہے، بلکہ سورۃ البقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ انسان بعد میں حسرت اٹھائے گا کاش کہ میرے گھر کے اندر میں بار بار سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرتا تاکہ شیاطین جو ہے وہاں پہ نہ آتے۔ تو یہ سورۃ البقرہ گھر میں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو یہ جو مکالمہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اب شیطان ہمارے لیے کھلا چیلنج لے کے اللہ کے پاس سے دنیا میں آیا، وہ ہر اینگل سے جو ہے انسان کے درمیان دشمنیاں پیدا کرائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ جنت کے راستے سے روکے گا، کبھی سامنے آ کے بیٹھے گا، کبھی دائیں۔ مطلب ہے کہ اس کو اتنا اختیار دیا گیا ہے، وہ کبھی ماں کی شکل میں ہمارے سامنے آ کے دین کے خلاف بات، ماں کہہ رہی کہ بیٹا تمہیں یہ کام نہیں کرنا، کبھی باپ کی شکل میں شیطان بولتا ہے، کبھی بیوی کی شکل میں شیطان بولتا ہے، کبھی شوہر کی شکل میں شیطان بولتا ہے، کبھی بچوں کی شکل میں، کبھی دوستوں کی شکل میں، وہ کسی بھی شکل میں آ کر کے انسان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود سے، تاکہ اس کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، اس کے حیا کی حفاظت ہو سکے اور خاتمہ بالخیر ہو سکے، کیونکہ یہ شیطان موت کے بالکل قریب تک بھی اپنی پوری انتک کوشش اس بات کی لگاتا ہے کہ ایک ایمان والا بغیر ایمان کے اس دنیا سے جائے اور جہنم کے اندر اس کا داخلہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان سے اور شیطانی چالوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کی تفسیر میں ہم بدر کے واقعے کو بھی تفصیل ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔